بعض حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر دسترخوان کو وسعت دو، اس سے رزق میں برکت ہوتی ہے. لیکن یہ جو حدیث ہے یہ ضعیف ہے. بعض علماء نے کہا کثرت طرق کی وجہ سے حسن کے درجے کو پہنچ گئی ہے. ان کی رائے یہ ہے کہ یہ ضعیف اتنی ضعیف نہیں ہے کہ بالکل ہی مسترد کر دی جائے، اور تعدد طرق کی وجہ سے درجہ حسن کو پہنچ گئی. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی جن کو سعودی عرب میں بہت فالو کیا جاتا ہے، ان کی رائے اور سلفی علماء کی رائے جو سعودی عرب کے العثیمین بن باز وغیرہ تھے، ان کی رائے یہ کہ حدیث بالکل صحیح نہیں ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ دسترخوان کو وسیع کیا جائے اور عاشورہ کے دن کھانا کھلایا جائے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ لیکن جو دوسری طرف معتدل علماء، معتدل سے مراد میں ان کو برا نہیں کہہ رہا، لیکن وہ انہوں نے حدیث کی جو اگر آپ سندوں کی تحقیق کریں گے تو اس کو بالکل منگھڑت قرار دینا درست نہیں ہے. اگر سندوں کی تحقیق کریں گے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی جو ہمارے لیے قابل احترام ہے، انہوں نے اس حدیث کو رد کرنے میں تھوڑا مبالغہ سے کام کیا، غلو کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بالکل اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو ضعیف روایتیں ہیں لیکن کثرت طرق کی وجہ سے درجہ حسن کو پہنچ گئی ہیں. اس وجہ سے بعض علماء کی رائے بلکہ اکثر بلکہ جمہور کی رائے یہی ہے کہ محرم میں اگر کوئی اپنے بچوں کو جمع کر کے اچھا کھانا کھلا دیتا ہے 10 محرم کو، اور یہ حلیم شاید یہیں سے نکلا ہے، شاید یہیں سے نکلا ہے، وہ اچھا کھانا ہو جائے، تو وہ کہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ایک بات جو دوسرے علماء کہتے ہیں، دیکھو اگر کوئی حدیث ضعیف ہو یا حسن ہو تو صرف حسن ہونا کافی نہیں ہے، یہ دیکھا جائے گا کہ یہ دوسری صحیح حدیثوں سے ٹکرا تو نہیں رہی ہے. یہ بھی فقہ کا اصول ہے کہ اگر ایک کمزور چیز ہے لیکن وہ طاقتور دلیل سے ٹکرا رہی ہے تو پھر اس کمزور چیز کو بالکل رد کیا جائے گا. تو عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کا حکم ہے، یہ بالکل بخاری مسلم کی صحیح حدیث سے ثابت ہے. اور جو کھانا کھلانے والی روایت ہے وہ اس ٹکر کی نہیں، اس کو ابن تیمیہ جیسے موقع نے بالکل ہی قدم قرار دے دیا، بعض عرب علماء نے بھی بالکل قدم قرار دے دیا کہ ہماری رائے کہ بالکل قدم نہیں ہے. بہرحال اس میں محدثین کا بڑا اختلاف ہوا ہے. جبکہ روزہ رکھنے والی جو روایات ہیں وہ بالکل بے غبار ہیں، ان کو سب صحیح مانتے ہیں. تو کھانا کھلانا اور روزہ جمع نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اگر وہ روزے کا دن ہے تو کھانے کا دن نہیں ہے، کھانے کا دن ہے تو روزے کا دن. ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی کی رائے یہ ہے کہ بعض لوگوں نے شیعہ کی مخالفت میں غلو کیا ہے. شیعہ نے اس دن کو چونکہ منحوس بنا دیا 10 محرم کو، تو انہوں نے مخالفت میں اس دن کو ایک سیلیبریٹ کرنے کے لیے نا کھانا کھلانے کا حکم دے دیا کہ ہم منحوس نہیں سمجھتے بلکہ اس کا کیا کریں گے اپوزٹ، کھاؤ اور کھلاؤ. تو انہوں نے کہا یہ بھی غلو ہوا ہے. دوسری طرف بھائی منحوس نہیں ہے، مبارک ہے ہماری نظر میں، لیکن اتنا مبارک کہ اس میں کھانا کھلانا اور یعنی عید والا عنصر کھانا کھلانا تو عید کے دن ہوتا ہے نا، تو عید نہیں ہے بہرحال. تو یہ بھی بڑی جاندار بات اگرچہ عقلی دلیل ہے، مگر یہ ایسی نہیں ہے کہ بالکل اس کو قدم قرار دے دیا جائے. تو اب علماء نے دونوں حدیثوں کو تطبیق کی کوشش کی علماء نے کہ بھائی کھانا بھی کھلاؤ اور روزہ بھی رکھو، افطاری میں کھلا دو، سحری اور افطاری میں. تو بات یہ ہے کہ افطاری میں اگر آپ کھلائیں گے تو وہ 11 محرم شروع ہو چکی ہوگی، وہ 10 محرم نہیں رہے گی. دوسرا سحری میں جو کھلانے کا مسئلہ ہے نا، سحری میں جب ہم کو کہتے ہیں نا فلاں دن یہ کام کرنا ہے، تو اس سے لغت میں جو ذہن میں متبادر ہوتا ہے نا وہ دن کا وقت ہے، وہ 3:30 پونے 4 کا وقت نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اس حدیث پر عمل کرتے ہیں عاشورہ والی، وہ دن میں کھانا کھلاتے ہیں، دوپہر کے ٹائم لنچ کرتے ہیں. وہ افطاری میں تو ویسے ہی دسترخوان وسیع ہوتا ہے بھوک کی وجہ سے، افطاری وہ تو ویسے ہی بھوک کی وجہ سے رمضان میں دیکھو نا کیسے کھلے دسترخوان ہوتے ہیں. تو میں نے بڑی کوشش کی دونوں حدیثوں کو جمع کریں، لیکن تکلف کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. تو فقہ کا ایک اصول ہے کہ جب کوئی بے غبار صحیح حدیث ہوتی ہے اور اس سے ایک اصول ثابت ہو رہا ہے، اس کے مقابلے میں اگر کمزور روایت آئے گی جو اس سے ٹکرا رہی ہوگی، تو اس کمزور روایت کو اگرچہ وہ موضوع منگھڑت نہیں ہے لیکن اس کمزور کو اس صحیح حدیث کی مخالفت کی وجہ سے رد کر دیا جائے. اس لیے میرا نالائق کا موقف یہ ہے، سٹڈی عقلچ یہ چیز آندھی نہیں ہے. بھائی جو روزے کا دن ہے وہ بھوکے پیاسے رہنے کا دن ہے، وہ کھانے کھلانے کا نہیں ہے. افطاری میں تو ویسے کھاؤ بھی کھلاؤ بھی. تو اور اس کا نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگوں نے اس کھانا کھلانے کے چکر میں روزے چھوڑ دیے ہیں. سمجھا جب حلیم پکے گا تو کون روزہ رکھے گا بھائی؟ ساری رات گھوٹا لگے گا حلیم کا کہ کل دسترخوان وسیع کرنا ہے، تو پھر روزہ کیا؟ تو تیل لینے گیا روزہ کون رکھے گا روزہ؟ تو وہ حدیث صحیح حدیث کی بالکل اس میں ٹائٹ قسم کی مخالفت ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا، نالائق کی رائے. پھر بھی اگر کوئی دوسرے علماء کی رائے کو فالو کرتا ہے تو کھائے بھی کھلائے بھی. میں کہتا ہوں جو مضبوط چیز ہے اس کو لینا چاہیے، جو کمزور چیز ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ ایک بات کہتے تھے کہ جہاں کھانا کھلانے کی حدیث آئے گی نا وہاں مسلمان اس کو لے لے گا. کھانے پینے کی جہاں بات آئے گی مسلمان کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ صحیح ہے، یہ بالکل صحیح حدیث ہے. ٹھیک ہے نا. جن علماء کی تحقیق ہے وہ تو تحقیق سے کہہ رہے ہیں، لیکن عام پبلک کی عادت یہ ہوتی ہے کہ فتویٰ بھی اسی کا فالو کریں گے جہاں کھلانے کا تذکرہ. تو بھائی بھوکا رہنا عبادت ہے، بھوکا رہنا سنت ہے. اس لیے اور پھر اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ حلیم پہ گھوٹے لگ رہے ہیں پوری پوری رات بیٹھ. اس کے الگ نقصانات ہیں، سبیلیں لگ رہی ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کربلا میں شدید گرمی میں بھوکے اور پیاسے اپنی جان دیتے ہیں، اور یہاں ہم کیا کر رہے ہیں؟ کھانا کھا رہے ہیں، دیگیں پکا رہے ہیں، شربت پی رہے ہیں. تو یہ بات عقل میں آنے والی نہیں ہے. اور عاشورہ کے دن کی مناسبت سے روزہ ہی ہے، وہ روزہ رکھنے کا دن ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.